بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پارٹ فرسٹ میں ہم نے تاریخ اسلام کا جو سلیبس پڑھا وہ عہد رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور اسلام کی تبلیغ، ہجرت مدینہ، غزوات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلافت راشدہ کا جو پیریڈ تھا، یعنی چاروں خلفاء پہ مشتمل حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی کے ادوار کا اس میں تفصیلی مطالعہ شامل تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے خلافت کی منتقلی حضرت امیر معاویہ کے خاندان بنو امیہ میں بھی ہوتے دیکھی، اور 90 اموی سالوں کا بھی ہم نے تفصیلی جائزہ لیا۔ اور یہ 90 اموی سال جو ہیں اس میں بنو امیہ سے کچھ ایسے بلنڈرز ہوئے یا کچھ ایسی باتیں ہوئیں، کچھ ایسے واقعات ہوئے جو کہ بنو امیہ کی خلافت کے خاتمے کا باعث بنے۔ بنو امیہ کی خلافت کے خاتمے کے بعد خلافت بنو عباس کے پاس آئی۔ پارٹ 2 کا جو آپ کا سلیبس ہے وہ بنو امیہ کے بعد آنے والے دور یعنی بنو عباس پہ مشتمل ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ بنو عباس جو ہیں وہ بیسیکلی کس کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عباس جو ہیں ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق یا رشتہ تھا، اور انہوں نے خلافت کو حاصل کیسے کیا۔ بنو عباس کے تاریخی پس منظر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بنو عباس بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھے، اور حضرت عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال بڑے تھے، اور مکہ کے بڑے مشہور تاجر ہونے کے علاوہ یہ قریش کے بڑے عقل مند سردار بھی تصور ہوتے تھے۔ اور مکہ کی شہری ریاست کے حوالے سے جو آپ کو ڈیٹیل میں نے پڑھائی تھی کہ مکہ کی شہری ریاست میں مختلف مناصب جو ہیں وہ مختلف خاندانوں کو تقسیم تھے قصی بن کلاب کی اولاد میں سے۔ تو ان میں سے بنو ہاشم کے ذمے جو منصب تھا وہ حاجیوں کو پانی پلانے اور ان کی نگہداشت کا تھا، اور یہ بڑا اہم منصب تھا۔ دوسری طرف بنو امیہ جو ہیں ان کے پاس چونکہ یعنی فوجی نظام تھا، اس لیے وہ بھی اپنے تئیں بہت زیادہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے۔ تو یہ 2 خاندان جو ہیں بنو امیہ اور بنو ہاشم، یہ بیسیکلی مکہ کی شہری ریاست میں سب سے زیادہ اہم تھے۔ تو بنو ہاشم میں سے ہی بنو عباس ہیں، یعنی حضرت عباس کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، اور حضرت عباس جو ہیں اسلام لانے سے پہلے یعنی فوراً سے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام یہ کچھ عرصہ بعد لائے تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی کرتے رہے، ان کی حمایت کرتے رہے، حالانکہ سارے کفار جو ہیں کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید مخالف ہو گئے تھے، خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے یا خواہ وہ آپ کے یعنی اہل مکہ میں سے تھے۔ تو غزوہ بدر میں اگرچہ یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے کفار کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس لڑائی میں، اس غزوہ میں حصہ لیا اور اس میں جنگی قیدی بھی بنے، لیکن رہا ہو کے مکہ آئے اور مسلمان بھی ہوئے، لیکن انہوں نے اپنا مسلمان ہونا چھپائے رکھا، یعنی اس کا اعلان اس ٹائم پہ نہیں کیا تھا، اور مکہ میں ہی مقیم رہے مسلمان ہونے کے بعد بھی۔ اور ہر خبر یا ہر منصوبہ جو کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بنایا کرتے تھے اس کی اطلاع یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے تھے۔ تو یعنی ہر دور میں اور ہر حالت میں، یعنی دور جاہلیت میں بھی اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد بھی ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی رہے۔ بہرحال انہوں نے 90 سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کے جو فرزند یا آپ کے جو بیٹے، آپ کی جو اولاد آپ کے بعد سامنے آئی، ان میں 9 بیٹے آپ کے جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ وہ ایک بہت بڑے عالم، محدث یعنی حدیث کو روایت کرنے والے، اور مفسر یعنی قرآن پاک کی تفسیر بیان کرنے والے تھے۔ عبداللہ بن عباس یعنی حضرت عباس کے اس بیٹے کی ولادت
کن حالات میں ہوئی اس کا ذکر کرنا اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس ٹائم حالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے. یعنی عبداللہ بن عباس کی ولادت ہجرت مدینہ سے 3 سال پہلے اس کنڈیشن میں ہوئی تھی جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنی دعوت کا اعلان کیا مکہ میں اسلام کی دعوت کا، تو مکہ والے ان کے چونکہ بہت شدید خلاف ہو گئے تھے، اور قریش مکہ کی یہ جو شدید مخالفت تھی اور سماجی اور معاشی بائیکاٹ تھا، اس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ شیب ابی طالب میں مقیم تھا. تو حضرت عباس کے ہاں جب یہ بیٹا پیدا ہوا تو وہ اپنے اس نوزائیدہ بچے کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آپ نے اس بچے کے پیدا ہونے پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ اس مشکل ٹائم میں جب کافر مسلمانوں کے شدید مخالف تھے، بنو ہاشم میں ایک بچے کی پیدائش جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات تھی، یعنی ایک خوشی کی بات تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہدایت اور عظمت کی دعا فرمائی، اور حضرت عباس کی جو بیوی تھیں اور عبداللہ بن عباس کی والدہ ام الفضل لبابہ جو ہیں وہ ام المومنین حضرت میمونہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، ام المومنین تھیں، ان کی بہن تھیں اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل تھیں. کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ کے بعد سب سے پہلے اسلام لانے والی یہی خاتون تھی. تو خود ام المومنین میمونہ جو ہیں اپنے بھانجے سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے حق میں دعا کی تھی اس کے نتیجے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ بہت زیادہ فیضیاب ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس، اور انہیں علم کا سمندر کہا جاتا تھا، اور قرآن پاک کے مفسر تھے بہترین قسم کے، اور اسی وجہ سے انہیں ترجمان القرآن کا بھی لقب دیا گیا. کہا جاتا ہے کہ آپ سے بہت زیادہ تعداد میں احادیث جو ہیں روایت کی گئیں، اور جنگ جمل اور جنگ صفین میں جو کہ حضرت علی کے دور میں ہوئی، یہ حضرت علی کی طرف سے شامل ہوئے، اہل بیت کی طرف سے شامل ہوئے، اور بہت لمبا عرصہ تک یہ مدینہ میں درس و تدریس میں مشغول رہے. آپ کے بعد آپ کے جو 6 بیٹے تھے ان میں سے علی بن عبداللہ بن عباس بہت زیادہ یعنی مشہور ہوئے تاریخ میں، کیونکہ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان تھے. تو علی بن عبداللہ بن عباسی جو ہیں عباس جو ہیں یہ بڑے پرہیزگار انسان کے طور پہ سامنے آتے ہیں، اور ان کی بڑی عزت اور توقیر تھی مدینہ میں، اور ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی تھی. تو خاندان قریش یعنی بنو امیہ کے دور میں یہ حضرت علی بن عبداللہ بن عباس جو ہیں انہوں نے وہ خاموش ہی رہے، یعنی درس و تدریس میں اور حرم شریف میں ہی موجود رہے، اور ملک میں جو فتنے پھیلے ہوئے تھے جیسے واقعہ کربلا کے جو نتائج سامنے آئے، خوارج جو ہیں ان کا مسئلہ بنو امیہ میں بہت زیادہ درپیش رہا، یہ ساری چیزیں ہم دیکھ چکے ہیں. تو ان فتنوں میں یہ الگ تھلگ رہے، انہوں نے کوئی حصہ نہیں لیا، اور یہ گوشہ نشینی کی زندگی ہی گزار رہے تھے. اور چونکہ یہ بڑے خاموش تھے، خاموش روش کی بنا پہ، ان کی خاموش طبیعت کی بنا پہ بنو امیہ کے حکمران جو ہیں وہ اس خاندان سے بڑے مطمئن رہے. اس لیے بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک نے جو ہے ان کو بنو امیہ کی طرف سے حمیمہ کا گاؤں جو ہے وہ بطور جاگیر دیا تھا. تو یہ لوگ جو ہیں یعنی بنو عباس کی یا حضرت عباس کی جو اولاد ہے یہ حمیمہ اس گاؤں میں ہی مقیم تھی. تو ان کا آپس میں مسئلہ یا ان کے آپس میں چپکلش بنو امیہ اور بنو عباس کی کیسے شروع ہوئی؟ تو وہ اس طرح سے شروع ہوئی کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک جن کا ذکر کیا میں نے ابھی کہ انہوں نے حمیمہ کا گاؤں جو ہے وہ انہیں بطور جاگیر عطا کیا تھا، ان کی خاموشی کی بنا پہ اور ان کی کسی بغاوت میں حصہ نہ لینے کی بنا پہ. لیکن ان کے تعلقات میں سرد مہری یا خرابی اس وقت پیدا ہوئی جب انہوں نے عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کی بیٹی لبابہ سے نکاح کیا. اب لبابہ کون تھیں یا ولید سے ان کا کیا تعلق تھا؟ لبابہ ولید کی سوتیلی ماں تھیں اور یہ ان کی دوسری شادی تھی. تو ولید نے یہ سمجھا کہ علی بن عبداللہ
بن عباس نے یہ جو لبابہ سے شادی کی ہے، یہ فعل جو ہے ان کا، یہ کام جو ہے یہ ہمارے خاندان یعنی بنو امیہ کے خاندان کی توہین ہے۔ اس وجہ سے انہیں بلوا کے انہوں نے 70 کوڑے لگوائے تھے اور حمیمہ میں نظر بند کر دیا۔ تو سوائے حج کے دنوں کہ وہ کہیں بھی نہیں جا سکتے تھے، یعنی بالکل انہیں ہر طرح کی نقل و حرکت سے روک دیا گیا۔ تو اس واقعے نے عباسی خاندان کے دلوں میں بنو امیہ کے خلاف جوش انتقام جو ہے اس کو بھڑکا دیا، اور وہ جن جذبات کو انہوں نے چھپایا ہوا تھا یا ان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے وہ سامنے آنے شروع ہوئے، اور لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ سر عام سامنے آنے لگی کہ بھئی بنو امیہ کے بعد بنو عباس جو ہیں وہ خلیفہ بننے جا رہے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایک تحریک شروع کر دی۔ اور ولید جو ہے اس بات پہ بہت زیادہ ناراض ہوا، اس لیے اس نے اپنے پایہ تخت دمشق میں بلا کے علی بن عبداللہ بن عباس کو کوڑے بھی لگوائے، اور انہیں دوبارہ نظر بند کر دیا، اور انہیں دمشق کے گلی کوچوں میں بھی پھرایا گیا۔ اور یہ جو 10 سال تھے جس دوران ولید بن عبد الملک زندہ رہا، وہ نظر بند ہی رہے، لیکن یہ ہے کہ آہستہ آہستہ انہوں نے ایک نئی تحریک شروع کر لی۔ یہ تحریک بیسیکلی انہوں نے اہل بیت کے نام پہ شروع کی تھی، اور ولید کی جیسے ہی وفات ہوئی تو ان کا دوبارہ شام میں آنا جانا جو ہے وہ شروع ہو گیا، اور اس دوران حمیمہ کا وہ گاؤں جو بنو عباس کا مرکز سمجھا جاتا تھا اس کی آبادی بھی بہت زیادہ پھیل گئی، اور اس میں آل عباس کی تعداد میں بھی خاصا اضافہ ہو گیا۔ تو اس طرح سے بنو عباس جو ہیں انہوں نے طاقت پکڑنا شروع کی۔ خود علی بن عبداللہ کا گھرانہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ حمیمہ کے گاؤں میں ایک بہت بڑا گھرانہ تھا، کیونکہ ان کے بیٹوں کی تعداد 22 تھی، اور ان کے بیٹے ان کی زندگی میں شادی شدہ اور صاحب اولاد تھے، اور علی بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے اس تحریک کا باقاعدہ آغاز کر دیا۔ تو یہ تحریک جو ہے یہ کس طرح سے آگے بڑھی، اس میں کون کون سے دائی جو ہیں انہوں نے اہم کردار ادا کیا، انہوں نے تحریک کس کے نام پہ شروع کی، کون سا نعرہ تھا ان کا، کیا منشور تھا، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے کروں گی، اور آپ نے اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے، اور جن تاریخی حوالوں کا میں نے ذکر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے حوالے سے جو باتیں ہوئیں ان کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس کے ساتھ اس میں سے آپ نے شارٹ کوسچن جو ہیں وہ دیکھ لینے کون کون سے بن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یعنی نیکسٹ لیکچر میں ہم عباسی تحریک کے ارتقاء کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔